السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ امریکہ میں سینٹ کے اجلاس میں ایک کھلبلی مچ گئی اس وقت جب ایک سینیٹر نے تقریر کی اور اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ پہلے یہ سنتے ہیں پھر اسی پہ بات کرتے ہیں۔ جی And not the American way. These damn bills that come out here all the damn time come out here at the last second, and I gotta try to figure out how to vote for my people. How ashamed are you? Should be. You should be ashamed of yourselves. I'm sick of it. Every year we give power to one person. It was not made that way in the Constitution. He was around when it was written. Now we pass rules that stop each one of us. Enough! I feel like somebody trying to be released from Egypt. Let my people go! My God, they sent me here to vote for them. They sent me here to vote for them, to argue for them. But I'm trapped. I'm trapped with my rules that have been forced down our throats. Folks, we live in a democracy, but not here. So you go back. ناظرین، یہ ابھی آپ سن رہے تھے، میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوا یہ ہے کہ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے پوری دنیا میں یہ طوفان آیا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے اس میں ملوث ہے۔ جو سب سے بڑا پرابلم بنا وہ بنا کہ امریکہ میں پاکستانی جو ہے نا وہ بھی باہر نکلے، وائٹ ہاؤس کے سامنے ہر جگہ پہ پاکستانی آپ کو نظر آ رہے ہیں، انگلینڈ میں بھی، اور یہ سوشل میڈیا بھی بارہا بتا رہا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کیا۔ اب یہ کیا فرما رہے ہیں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ پاکستان کے جو معاملات ہے اس میں دخل اندازی کر کے عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کرنے کی۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ ہمیں شرم آ رہی ہے آج وائٹ ہاؤس اور ہر جگہ پہ جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح امریکہ کو بدنام کر رہے ہیں، ایک شرم کا مقام۔ تو یہ اس نے بڑے جوش کے ساتھ، کچھ پیپر تھے وہ بھی اوپر پھینک کے ہوا میں، اور وہاں پہ تالیاں بھی بجی، کافی لمبی تھی، میرے پاس یہ تھوڑا سا حصہ ہی جو ہے وہ میرے پاس پہنچا ہے۔ ایک طرف امریکہ کہتا ہے جی کہ ہم نے عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر وائٹ ہاؤس سے ایک بیانیہ بھی جاری ہوا، انہوں نے کہا جی یہ جو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، وہ اس جوش کے ساتھ اگر بتا رہے ہیں کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، ایک طرف جمہوریت کی ہم باتیں کرتے، دوسری طرف امریکہ کے جو بھی دفتر خارجہ ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہمارا دخل اندازی کوئی نہیں۔ اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب امریکن سفیر بھی دیکھتے ہیں آپ جا کے، کبھی وہ آئی جی سے مل رہا ہے، کبھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے مل رہا ہے، کبھی الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشن ان سے مل رہا ہے، اور ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمارا اس وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ دخل انداز ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے جو سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہر طرف امریکہ کے خلاف لوگ نکل آئے۔ پہلے امریکہ جو تھا اس کے اوپر الزامات ہیں کہ عراق کی جنگ میں یہ ایران پہ پابندیاں، شام، دوسرا جپٹن، قذافی، یہ لیبیا، یہ سارا ملبہ جو ہے، اور افغانستان کی جو لمبے عرصے تک جنگ چلی یہ ساری امریکہ کے اوپر پڑ رہی۔ اوپر سے ایک یہ مسئلہ بنا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا، پاکستانی بھی کہتے ہیں اس میں پاکستانی لوگوں میں نفرت جو پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ پریشان ہیں کہ جدھر جاتے ہیں ادھر ہی عمران خان عمران خان عمران خان، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب یہ آواز اٹھی ہے، ہو سکتا ہے کل تک پاکستان سے دفتر خارجہ سے آ جائے بیان۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے جی سائفر جو ہے وہ ہے نہیں ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، تیسری طرف یہ کہا جا رہا ہے وہ ہے تھا، چوتھی طرف کہا جا رہا ہے امریکہ اس میں ملوث نہیں، یہ تو سندھ ہاؤس میں سازش ہوئی، یا زرداری بلاول ہاؤس میں سازش ہوئی۔ اب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ ہے اصل میں جو کہانی۔ امریکہ نے دخل اندازی کی یا نہیں کی، مگر اس کے اپنے سینٹ میں یہ کھلبلی اس وقت
مچی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے ابھی تک یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اس کے اپنے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ 12 ارب جو باجوے کے پاس پہنچے، یہ بھی الزام ہے کہ یہ امریکہ نے دیے ہیں، یہ بھی الزام ہے کہ امریکہ نے بھاری رقم دے کر یہ لوٹے شوٹے خریدے اور لوٹوں کو پھر استعمال کیا، اور ہر جگہ پہ پیسہ جو ہے وہ امریکہ کا لگا۔ اب کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، مگر جو یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ ایک سینٹ میں اور پھر امریکہ جو سب سے بڑا یہ دعویٰ کرتا ہے اور جس کا جو انسانی حقوق کا نمبردار بھی ہے، جو کہتا ہے کہ جمہوریت ہی سب سے بہترین راستہ ہے، وہیں پہ یہ باتیں ہو رہی ہے کہ جمہوریت کو چلتا کیا پاکستان میں تو وہ امریکہ کا نام آ رہا ہے، امریکہ کے لوگ بدنام ہو رہے ہیں، امریکہ بدنام ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ ہمیں امریکن جو تھے ان کو اس مصیبت میں پڑنے کی کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کرتے۔ اب میں بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ امریکہ دخل اندازی نہیں کرتا، امریکہ شروع سے دخل اندازی کرتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس سے کبھی سن رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے کبھی بہتر ہو گئے کبھی خراب ہو گئے، امریکہ جس کو چاہتا لے آتا ہے، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی مانتا ہے وہ امریکہ سے منظوری آتی ہے، ہمارے وزیر اعظم جس نے بننا وہ امریکہ سے منظوری آئے گی، ہمارے الیکشن میں مداخلت، ہر چیز میں بیرونی طاقت تو امریکہ کا نام آتا ہے۔ اب امریکنوں کو یہ احساس ہو گیا کہ آج سوشل میڈیا، آج کافی تبدیلی آ چکی ہے اور ہر جگہ پہ ہم بدنام ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ہمارا نام آ رہا ہے، کیونکہ وقت چینج ہو چکا ہے، میڈیا چینج ہو چکی، ہماری طرح نہیں میڈیا، وہ جو ہمارے حالات، آپ کو پتا سی این این بھی عمران خان کا انٹرویو لیتا رہا ہے، بی بی سی نے بھی لیا اور بھی چینلوں نے لیا۔ عمران خان نے انگلش میں جب انٹرویو دیا تو وہاں پہ کھل کے بتایا کہ یہ امریکہ کی مداخلت کے ساتھ میری گورنمنٹ کی۔ پھر آہستہ آہستہ اب آپ دیکھ لیں کہ سینٹ میں جو حالات ہوئے ہیں امریکہ کے، یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، میرے پاس بھی تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہمارا تو بہانہ ملنا چاہیے کہ کوئی کام ہو وہ ہم کسی دوسرے ملک پہ ڈال دیتے، اور دوسری طرف جو افسوس کی بات ہے دفتر خارجہ کی طرف سے کہ امریکہ دخل اندازی نہیں کرتا، تو پھر سفیر کیا کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن سے کیوں مل رہا ہے؟ چیف الیکشن کمیشن سے سفیر صاحب پھر ادھر ادھر جا کے ان لوگوں سے مل رہے ہیں، جو ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ ان لوگوں سے ملنے کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ بہادر بڑی طاقت ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ آج پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ نے وہاں پہ کوئی اپنا مقصد ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا، ان لوگوں کو خریدا جو ٹولہ پایا ہوا ہے۔ اب سوال تو یہاں بے شمار ہے کہ جن لوگوں کو نے گورنمنٹ کی آ کے سب سے زیادہ انہوں نے بدنام کیا۔ اب کوئی اچھے بندے ہمیں بھی مل سکتے تھے جو آ کے گورنمنٹ کرتے، سارے چور چکے حرام خور جب وہاں پہ گورنمنٹ میں آئے تو پتا تو سب کو اس وقت چل گیا تھا کہ یہ گیم کہاں سے پڑی ہے، کیا ہوا ہے۔ پھر عمران خان کھل کر یہ اعلان کرتا رہا، ہر چیز آپ صاحب کے سامنے لاتا رہا۔ تو آج والا یہ احساس ہوا امریکہ کے سینٹ میں کہ جناب کسی ملک میں مداخلت کرو تو دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، اور بدنامی تو پہلے بھی ہوتی تھی، مگر میڈیا بڑی تیز ہو گئی ہے، میڈیا پہ جو نیوز ہوتی ہیں اس پہ بار بار جہاں سوالات اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ یہاں پہ یورپ میں بھی نواز شریف کے گھر بھی سارا دن۔ پھر ایک اور بڑی جو میرے خیال میں شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کی ابھی بھی حمایت جاری ہے جو چور ہیں، جن کو پوری دنیا کہتی یہ چور ہے اور پاکستانی عوام بھی کہتی چور ہے۔ پاکستان کے جو لوگ وہ نواز شریف کے گھر کے باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایئرپورٹ پہ چلے جائے کہیں نظر آ جائے چور چور کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں مریم کے پاپا چور ہے، کہیں جلسہ مریم کا ہو رہا ہو وہاں بھی نعرے لگ جاتے ہیں۔ اب چوروں کی جب آپ ہیلپ کریں گے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی ملک بھی ہو، پرسنل طور پہ بھی کوئی ہو، جب آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے تو پھر وہاں پہ کوئی ظاہر ہے محبت کے گیت تو نہیں گائے جائیں گے، پھر وہاں پہ یہی کہا جائے گا کہ جن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے یہ چور چکے حرام خور ہیں، سب
ان کو اس لیے بٹھایا گیا کہ عوام پہ ظلم۔ اس کے بعد آج ابھی اس طوفان کے بعد بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ابھی احساس ہوگا امریکہ کو جیلوں میں جو ہو رہا ہے پاکستان میں خواتین کے ساتھ، جو اس کے ساتھ ہوا، عمران ریاض کے ساتھ، اوروں کے ساتھ، یہ بھی جو کچھ بھی ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے وہ میدان میں آئیں گی، کیونکہ یہ تو انہوں نے مان لیا سینٹ میں کہ امریکہ نے دخل اندازی کی ہے۔ اب کہتے رہے جو امور خارجہ وہاں کے ہیں جو بھی ہے وہ کہتے رہے، بیان دیتے رہے کہ جی نہیں ہمارا دخل نہیں، مگر ایک چیز تو سینٹ تک جو پہنچی ہے، جو اتنا بڑا طوفان ہے، یہ چیز تو مان لینا۔ سائفر کی ادارہ ہے ان کو بھی اطلاع ہوگی، جس سینیٹر نے اتنی سختی سے وہاں تقریر کی اس نے پہلے سارا کوئی چیک کیا ہوگا، پروف کیا ہوگا، کوئی ثبوت ہوں گے پھر ہی بات کرتے ہیں۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی اس وقت چل رہا ہے اس سے پاکستان باہر نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا، آج جو حالات حاضرہ اس میں ایک ایسی چیز آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین میرا ہر کھسک جائے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اگر آپ کو ہمارے پروگرام نہیں مل رہے تو چیک کرے کیوں نہیں مل رہے، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ۔